لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 21 اور 22 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور البتہ ہم ضرور بالضرور دنیا میں ان لوگوں کو چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھائیں گے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کے وقت سے آنے سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں سے، اپنی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جسے رب العالمین کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائی جائیں اور ان کے ذریعے اسے نصیحت کی جائے، پھر بھی وہ ان آیات سے منہ موڑ لے۔ یقیناً ہم مجرم لوگوں سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا، جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ مومن اور فاسق یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کو اس کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے، اور فاسق کو اس کے فسق کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین اس عذاب اکبر سے پہلے دنیا کے اندر انسان پر جو تکالیف آتی ہیں، ان تکالیف کا مقصد بیان فرما رہے ہیں اور ان آزمائشوں کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو فاسق لوگ ہوتے ہیں، نافرمان لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکالیف آتی ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آزمائشیں اور عذاب آتے ہیں، سیلاب کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، قحط سالی کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، مختلف قسم کی تکالیف کی شکل میں اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نافرمان انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے۔ دنیا میں انسان پر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان اس کا موازنہ کیسے کرے؟ اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تکلیف، یہ مصیبت، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر آزمائش ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر عذاب ہے؟ تو غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اس بات کا موازنہ کرنا چاہے تو وہ اس بات پر غور کرے کہ جب میرے اوپر تکلیف آئی، مصیبت آئی، تو اس تکلیف اور مصیبت کے آنے کے بعد میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہوں یا نہیں۔ اگر تو اس تکلیف کے آنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو انسان، تو سمجھ لے کہ یہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ سیلاب آیا، طوفان آئے، زلزلہ آیا، کوئی اور بڑی مصیبت آئی، لیکن اس کے باوجود انسان نافرمانی میں لگا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں، گناہوں میں لگا ہے، تو اس بات کا نتیجہ خود نکال سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کا ہمارے اوپر عذاب تھا۔ آج اللہ معاف کرے، ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانک کر خود اس چیز کا احتساب کر سکتے ہیں کہ آج ہم کس اسٹیج پر موجود ہیں، آج ہماری حالت کیا ہے۔ ہمارے اوپر بھی بے موقع بارشیں آتی ہیں، ضرورت سے زائد بارشیں آتی ہیں، پھر سیلاب کی شکل اختیار کر جاتی ہیں، ہوا کی شکل میں طوفان آتے ہیں،
زلزلے آتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی تکالیف اور کئی آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن کیا ہم ان تکالیف کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ جو اللہ نے مقصد بیان فرمایا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو میں تمہیں جھٹکے دیتا ہوں، ان کا مقصد تمہیں تکلیف دینا نہیں ہوتا، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ تم مجھے بہت پیارے ہو، میں تمہیں اپنی طرف لانا چاہتا ہوں۔ ان جھٹکوں کو دیکھ کر تم سمجھ جاؤ کہ جہنم کا عذاب کیسا ہوگا، قبر کا عذاب کیسا ہوگا، حشر کی سختیاں کیسے ہوں گی، پل صراط کا عذاب کیسا ہوگا۔ اگر ان جھٹکوں کو سمجھ کے تم نے میری طرف رجوع کر لیا تو ان عذابوں سے، بڑے بڑے عذابوں سے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ تو فرمایا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آئے گی، عذاب آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ کو راضی کر کے جائے، تاکہ آخرت والے ہمیشہ ہمیشہ والے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اللہ رب العالمین ایک شکوہ سا فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جائے اور اللہ کے قرآن کی واضح آیات اس کے سامنے رکھی جائیں، ان کا مفہوم اس کے سامنے رکھا جائے، جنت اور جہنم کا ذکر اسے سمجھا دیا جائے، اللہ کی رحمت، اللہ کے عذاب کا ذکر بھی وہ سن لے، ثم اعرض عنہا، پھر بھی وہ ان آیات سے اعراض کرے، پھر بھی وہ اللہ کی فرما برداری کی طرف نہ آئے، پھر بھی وہ اللہ کی نافرمانی میں لگا رہے، تو فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم اور دنیا میں کوئی نہیں۔ فرمایا کہ ایسے ظالم سے ہم بدلہ لے کے رہیں گے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے۔ انسان اگر اس آیت کریمہ کو پڑھے، اگر تھوڑا سا بھی انسان کے اندر ایمان کی رتی برابر بھی کوئی غیرت موجود ہوگی، تو انسان اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کی طرف آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ نے بدلے کی بات کی ہے، اللہ نے انتقام کی بات کی ہے کہ ایسے ظالم سے میں بدلہ لے کے رہوں گا کہ جس کے سامنے قرآن کو کھول کے رکھ دیا گیا، جس کے سامنے میری کلام کو کھول کے رکھ دیا گیا، میری آیات اس کو واضح پڑھ کے سنا دی گئیں، پھر بھی وہ میری فرما برداری کی طرف نہ آئے، تو فرمایا کہ ایسے ظالم کو میں نہیں چھوڑوں گا اور ایسے ظالم سے میں انتقام لے کے رہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے انتقام سے اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے محفوظ فرما لے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہی نصیحتیں، یہی باتیں، فرمایا کہ البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی تھی، اور اس تورات میں بھی ہم نے اسی طرح باتیں کھول کھول کر بیان کی تھی۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، میرا پیغمبر آپ تورات کے ملنے پر شک نہ کریں، یا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، کہ آپ موسیٰ کے ساتھ ملاقات میں شک میں نہ رہیں کہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ضرور کروائیں گے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنایا تھا۔ انہوں نے بھی موسیٰ کی بات نہیں مانی، دنیا آخرت میں تباہ و برباد ہو گئے۔ آج اگر ہم اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ معاف کرے، ہم بھی دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو پیشوا بنایا، یہدون بِأَمْرِنَا، جو اللہ کے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے، لما صبروا، جب ان لوگوں نے صبر اختیار کیا، انہوں نے صبر اختیار کیا، اللہ نے انہیں اپنی قوم کا امام بنا دیا۔ اور پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں سے اعراض کرتا ہے اللہ اس سے انتقام لیں گے، اور جو اللہ کی آیات پر عمل کرتا ہے، صبر کرتا ہے اللہ کی آزمائشوں پر، تکلیفوں پر، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو امام بنا کے رکھ دیتا ہوں۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، ہر مسلمان کی مرضی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تکالیف، آزمائشوں پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ میرا پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں، آپ کی یہ بات مانے نہ مانے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان حق اور سچ بات کا فیصلہ کرے گا۔ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، کہ آج جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں، کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر بات کو واضح فرما دیں گے کہ حق بات کون سی ہے اور غلط بات کون سی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔